اچھا کاشف، یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں سے یہ رجحان دیکھا کہ ادب فیسٹیولز کا رجحان کراچی میں آیا. آصف فرقی نے KLF سے شروع کیا امینا سید کے ساتھ، اس کے بعد ادب فیسٹیول، پھر عالمی اردو کانفرنسز بھی 18-20 ہو چکی ہیں، ہر سال ہوتی ہے. اس طرح سندھ میں بھی سندھ لٹریچر فیسٹیول، ایاز میلو، لاہوتی میلو، خود ہم بھی انور پیرزادہ میلو کرتے ہیں، اور حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، سراج انسٹیٹیوٹ والے میلو کرتے ہیں. ان ادبی میلوں کا کیا امپیکٹ پڑا ہے سوسائٹی پہ؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ میلے ٹھیلے کہتے ہیں، اور اس کو نہیں، اس کا مثبت اثر تو ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ کراچی لٹریچر فیسٹیول شروع ہوا تھا نا، تو اس پر انگریزی زبان اور انگریزی ادیب چھائے ہوئے تھے. ویسے میں انگریزی کو بھی اپنی مقامی زبانوں میں اب شمار کرتا ہوں. جو ہمارے یہاں جس طرح کی انگریزی لکھی جا رہی ہے، اس سے نہ احساس کمتری کی ضرورت ہے، نہ احساس برتری کی ضرورت ہے. اس کو بھی جیسے دوسری زبانیں اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا، تو KLF میں شروع میں انگریزی چھائی ہوئی تھی. میں یہ دیکھتا تھا کہ جو انگریزی کے مصنف تھے ان کے سیشنز بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ہمارے انتظار حسین صاحب، مسعود اشر صاحب، عبداللہ حسین صاحب جیسے بڑے ناول نگار، ان کے سیشن میں کوئی 15-20 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اوور دا ایئرس جو اتنے برسوں میں KLF چل رہا ہے، باقی کانفرنسیں چل رہی ہیں، تو اب انگریزی کے سیشنز میں لوگ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اردو کے سیشنز میں زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. بلکہ بہت سی انگریزی کتابوں کا جب لانچ ہوتا ہے تو وہ شروع میں میزبان 2-4 جملے شروع میں انگریزی میں بول کے اس کے بعد بے تکلفی سے اردو میں شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اردو میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ زیادہ بے تکلفی سے اظہار کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزی چینل شروع ہوا تھا وہ بند ہو گیا، کیونکہ بے تکلفی کی زبان انگریزی نہیں ہے، وہ ذرا تکلف کی زبان ہے. اس سے مجھے بالکل پرخاش نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اس سے احساس کمتری بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو باقی جو فیسٹیولز جو بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں عوام کی شرکت بھی بڑھتی چلی گئی. پہلے وہ جو KLF وہاں ہوتا تھا تو وہاں جو جنٹری تھی، عام لوگ تھے، یا پل کے پار کے لوگ تھے، وہ نہیں آتے تھے، انہوں نے بھی آنا شروع کیا، تو ذوق و شوق بڑھا. اس پہ شکایت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو مطلب موقع نہیں ملتا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کی جینوئن شکایت ہے، کیونکہ ہمارے ادبی میلوں میں بار بار نام ریپیٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بجائے اگر پہلے سے تیاری کر لی جائے، ہمیشہ کچھ نئے نام بھی شامل کر دیے جائیں، اور جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں ان کو بریک بھی دیا جائے، کیونکہ اتنے زیادہ فیسٹیول ہیں، وہ ایک فیسٹیول میں نہیں آئیں گے تو دوسرے میں چلے جائیں گے. ان کو تھوڑا بریک دیا جائے، نئے ناموں کو، جن میں بہت اہم بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، ان کو موقع دیا جائے، نوجوانوں کو موقع دیا جائے، ان کے لیے علیحدہ سیشن کیے جائیں. اور اس کے علاوہ جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر محنت کی جائے، پہلے سے ارینج کیا جائے کہ یہ ٹاپک ہوگا، یہ بات کی جائے گی، اور اتنے محدود وقت میں بات ہوگی. اس کو وہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. کوئی صاحب 15-20 منٹ بات کر لیتے ہیں، کوئی صاحب 5 منٹ بات کرتے ہیں، کوئی 1 منٹ بات کرتا ہے. تو اس سلسلے میں جو منتظمین ہیں ان کو بڑی محنت کی ضرورت ہے. کاپی پیسٹ کے بجائے اس کے اوپر وہ گفت و شنید کریں. جو پارٹیسپینٹ ہیں یا میزبان ہیں اس سے واٹس ایپ گروپ بنا لیں، اس میں گفتگو کریں کہ کیا بات کریں، تو کافی بہتر ہو سکتا ہے وہ. لیکن یہ ہے تو پازیٹیو اسپیکٹس. جی بالکل. اور اسی حوالے سے میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر جو آرگنائزر ہیں وہ اپنی ایک سوچ کے لحاظ سے وہ کرتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک کمیٹی ہو مختلف ادیبوں کی جو یہ ڈیسائیڈ کرے، بجائے کہ آرگنائزرز ہی سارے سیشن کریں؟ وہ تو پھر ایک ریپیٹ کرتے ہیں. ہوتی بھی ہے، لیکن اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ادیب کی پسندیدگی کا ایک محدود حلقہ ہوتا ہے، اور کسی کو بھی کوئی فیسٹیول کرنے کا کہہ دیا جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے حلقہ احباب پر توجہ کرے گا، کیونکہ اس کا حلقہ احباب ہوتا ہی وہ ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے. جی بالکل. اگر وہ انہیں پسند نہ کرتا، آپ میرے دوست ہیں، اگر آپ کی میں شاعری پسند نہیں کرتا تو آپ سے دوستی کیوں رکھوں گا؟ اور آپ کو میں پسند اگر کرتا ہوں تو میں اگر کوئی فیسٹیول کروں گا تو آپ کو بلاؤں گا بھی. لیکن جن لوگوں کو اعتراض تھا پھر انہوں نے پھر اپنے فیسٹیول شروع کر لیے. پہلے سے جیسے سندھ کے دوستوں کو اعتراض تھا کہ عالمی اردو کانفرنس میں سندھی کی شراکت کم ہے یا KLF میں کم ہے، انہوں نے اپنے فیسٹیول شروع کر لیے. پھر عالمی جو اردو کانفرنس ہے اس میں بھی ساری زبانوں کے ادیب جو ہیں ان کے سیشنز ہونے لگے. تو اپنی موجودگی کا احساس اس طرح سے دوسرے لوگ دلا سکتے ہیں کہ وہ خود جمع ہو کے
ایک اپنا فیسٹیول کر سکتے ہیں. فیسٹیول نہ بھی ہو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں. کچھ فیسٹیول ہیں جیسے ان کا خاص ایک رنگ ہے, جیسے ایاز میلو ہے تو اس میں فیسٹیوٹی کا رنگ ہے, جو فیسٹیول نام تو رکھا ہوا ہے لیکن فیسٹیوٹی کا رنگ باقی فیسٹیولز میں کم ہوتا ہے. تو اس میں مجھے بڑا ذاتی طور پر یہ دلچسپ اور الگ سا لگتا ہے. اس طرح ہر جو فیسٹیول ہے نا اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے فیسٹیول سے ممتاز ہو سکے, الگ ہو سکے, کچھ الگ اپنا رنگ پیدا کرے, تب وہ جو ہے وہ, ورنہ اتنے فیسٹیولز ہیں اس میں نمایاں مقام نہیں حاصل کر پائے گا. بالکل. کاشف بہت شکریہ آپ کا, اور بہت اچھی گفتگو ہوئی عالمی ادب پہ, سندھ کے ادب پہ, اردو ادب پہ, فیسٹیولز پہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.